پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بڑا دفاعی معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے دستخط کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی موجودگی میں باضابطہ مذاکرات کیے۔ دفاعی معاہدے کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ معاہدے کا مقصد کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ کو مضبوط بنانا اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون بڑھانا ہے۔ معاہدہ دونوں ملکوں کی سلامتی بڑھانے کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے وفد کے پرتپاک استقبال اور فراخ دلی سے مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ قطر کے اوپر حملے کے بعد جو ایک تھریٹ جو ہے وہ پوز ہوا ہے، تو اس کے بعد یہ سبھی کے دل میں یہ بات ہے۔ یہ معاہدہ ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کے بہت بڑے معنی ہے۔ یہ پوری قوم، حکومت، سبھی جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا دن۔ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد ایک تھریٹ سامنے آیا۔ ایسا معاہدہ ناگزیر تھا۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ آغاز ہے، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہوں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، سعودی عرب میں مقدس مقامات ہیں، پوری امت دفاع کے لیے تیار ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی نے پاکستان کو وہ مقام دیا کہ ممالک بھروسہ کرتے ہیں۔ پاکستان پر جارحیت کو سعودی عرب پر جارحیت سمجھنا بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور دیگر وزراء شریک۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ سعودی ولی عہد کی پاکستان کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کے اعزاز میں شاہی دیوان میں استقبالیہ تقریب۔ قصر یمامہ پہنچنے پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیر اعظم شہباز شریف کا پرتپاک استقبال کیا۔ سعودی نیشنل گارڈز نے شہباز شریف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب میں شاندار استقبال۔ پاک سعودیہ تعلقات میں نئی جہت۔ وزیر اعظم کا طیارہ سعودی فضا میں داخل ہوا تو F-15 لڑاکا طیاروں نے حصار میں لے کر استقبال کیا۔ طیارے ریاض کے کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر لینڈنگ تک وزیر اعظم کے ساتھ رہے۔ وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال پر کاکپٹ میں مائک کے ذریعے سعودی ولی عہد کا شکریہ ادا کیا۔ ریاض ایئرپورٹ پر بھی وزیر اعظم کو شاندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ سعودی فوج کے چاق چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ 21 توپوں کی سلامی بھی پیش کی گئی۔ پورے شہر میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے۔ لازوال دوستی پر پاک سعودی ٹاور سمیت اسلام آباد کی عمارتیں بھی سعودی پرچم کے رنگ میں رنگ دی گئیں۔ وزیر اعظم آج سعودی عرب سے برطانیہ روانہ ہوں گے۔ 2 روز قیام کے بعد امریکہ جائیں گے۔ آئی سی سی نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ پی سی بی نے اپنا موقف منوا لیا۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے معافی مانگ لی۔ اینڈی پائیکرافٹ نے کپتان سلمان علی آغا، ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور ٹیم مینیجر سے مل کر معذرت کی۔ واقعے کو غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے پریس کانفرنس میں بتایا، آئی سی سی نے پاک بھارت میچ میں کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر انکوائری کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کرکٹ اور سیاست ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ پاکستان کی عزت اسی طرح رکھی جس طرح قوم توقع کر رہی تھی۔ میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ نے ایشیا کپ کے پاک بھارت میچ میں ٹاس کے وقت سلمان آغا کو ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تھا۔ بھارت کی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی میں سہولت کاری کی تھی، جس کے بعد پاکستان نے ایشیا کپ میں کھیلنا پائیکرافٹ کی معافی سے مشروط کر دیا تھا۔
کرکٹ کا ڈرامائی دن، دبئی سے لاہور تک ٹینشن، پی سی بی موقف پر ڈٹا رہا، پائیکرافٹ کو ہٹاؤ یا اس سے معافی منگواؤ۔ آئی سی سی میں اجلاس کے بعد اجلاس ہوا، ٹیم بس ہوٹل کے باہر کھلاڑیوں کے انتظار میں کھڑی رہی، لابی میں کھلاڑی پی سی بی کے سگنل کے منتظر رہے، ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ عامر میر نے آ کر بتایا پاکستان اور یو اے ای کا میچ 1 گھنٹہ آگے بڑھا دیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی کی ہدایت پر ٹیم بھی اسٹیڈیم کے لیے روانہ ہوئی، پاکستان موقف پر ڈٹا رہا، اپنا موقف منوا کر ہی میدان میں اترا۔ پائیکرافٹ خاص جب بھی کوئی بھارتی میچ ہوتا ہے ان کے وہ فیوریٹ پرماننٹ فکسر ہیں، 90 ٹائمز انڈیا کے میچ میں وہ میچ ریفری رہے ہیں۔ بہت ہی ایک بلیٹنٹ قسم کی چیز ہے، یہ چیز ایسی نہیں آنی چاہیے سامنے، کیونکہ یہ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہے۔ اینڈی پائیکرافٹ بھارت کے فیوریٹ میچ ریفری ہیں، بھارت کے 90 میچوں میں ریفری رہے ہیں۔ سابق چیئرمین رمیز راجہ نے نشاندہی کر دی، محسن نقوی کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا پاکستان اور کرکٹ کی فتح ہوئی، ایسا جذباتی فیصلہ نہیں کیا جس سے کرکٹ کو نقصان ہو۔ سابق چیئرمین نجم سیٹھی نے کہا کرکٹ کی جیت ہوئی ہے، ہمیں کھیل کو جاری رکھنا چاہیے، ہم نے اسپورٹس مین اسپرٹ کو مظاہرہ کیا اور معافی کو قبول کر لیا۔ پاکستان اور یو اے ای کے درمیان سپر 4 میں رسائی کی جنگ، دبئی میں جاری میچ دلچسپ مرحلے میں داخل، 147 رنز کے تعاقب میں اماراتی ٹیم کی بیٹنگ جاری، 9 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ پاکستان نے پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 146 رنز اسکور کیے، فخر زمان کی 50، شاہین آفریدی جارحانہ 29 رنز بنا کر نمایاں رہے، جنید صدیقی نے 4 اور جیت سنگھ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ میچ کی فاتح ٹیم سپر 4 مرحلے میں جگہ بنا لے گی۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان کے لیے ترقی کا نیا باب ہوگا، وزیر اعظم کے دورہ چین کے نتائج انتہائی مثبت رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا چینی میڈیا کو انٹرویو، کہا سی پیک کے فیز 2 میں صنعتی ترقی، زراعت اور گرین انرجی پر توجہ ہوگی، پاکستان اور چین عوامی سطح پر ترقی کے ثمرات سمیٹیں گے، عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے، چین کا گلوبل گورننس انیشیٹو درست وقت پر آیا ہے۔ پنجاب تاریخ کے سب سے بڑے سیلاب سے لڑ رہا ہے، 3 دریا بری طرح بپر گئے تھے، لوگوں کو بر وقت نہ نکالتے تو بہت بڑی تباہی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا وزیر آباد میں تقریب سے خطاب، کہا ایک وزیر کئی راتوں سے نہیں سویا، آپ کی وزیر اعلیٰ بھی میدان میں ہیں، اب متاثرین کی بحالی تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی رقوم کا بھی اعلان کیا، گھر کے لیے 10 لاکھ، مویشی بہہ جانے پر 50,000 اور کسان کو 20,000 فی ایکڑ امداد دینے کا اعلان کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب زدگان کی خبر گیری کے لیے بہاولپور پہنچ گئیں، سیلاب متاثرین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، متاثرین میں چیک تقسیم کیے، متاثرہ خواتین کو تسلی دی، مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پنجاب کے سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار، لیاقت پور کے موزہ ٹبی جھلن کے خاندان منچن بند پر موجود، کہتے ہیں خیمے ملے نہ ہی کھانا ملا۔ عارف اعلیٰ کے سیلاب متاثرین کی زمینوں اور گھروں کی بحالی کے لیے حکومت سے مدد کی اپیل۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جو پیک تھی فلڈ کی گڈو براج سے وہ اب ریڈکشن شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت سکھر براج پہ پیک ہے، آج کے دن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی ریڈکشن شروع ہو جائے گی۔ گڈو سے لے کے سکھر تک جو بڑے ولنریبل پوائنٹس تھے آپ نے بھی سنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ بند سیف رہے۔ سندھ میں سیلاب کی تباہی ٹل گئی، وزیر اعلیٰ نے خوشخبری سنا دی، مراد علی شاہ نے بتایا کہ گڈو بیراج پر پانی کی سطح کم ہے، سکھر بیراج پر آج کے روز کم ہو جائے گا، پانی ڈاؤن اسٹریم کوٹری کی طرف جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسانوں کو ختم نہیں کر سکتے، زرعی ٹیکس پر نظر ثانی کرنا ہوگی، کسانوں کے لیے اگلے ہفتے پیکج کا اعلان کریں گے۔ سندھ میں سیلاب سے کچے کے کئی دیہات زیر آب، نوشہر و فیروز میں پانی آبادی میں داخل، گاؤں غلام نبی بروہی میں کئی فٹ پانی جمع، فصلیں بھی ڈوب گئیں۔ پنجاب حکومت کی ہوم ڈپارٹمنٹ نے نوٹس بھیج دیا ہے کہ آپ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ ویڈیو لنک پہ کریں گے۔ لائرز
इस वक्त बड़े कंसर्न ये थे कि जब ट्रायल चल रहा होता है उनको वक्तन वक्तन इमरान खान अपने क्लाइंट से मुशावरत करनी पड़ती है और यही तरीक़ाकार है। GHQ हमला केस में आइंदा समाअत पर इस्तगासा के 2 गवाहान तलब। सुप्रिटेंडेंट अलियाला जेल को वीडियो लिंक के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। ATC रावलपिंडी ने समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अलीमा खानम कहती हैं पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने नोटिस में कहा कि बानी का ट्रायल वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। इस पर वकला के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्हें ट्रायल के दौरान मौक्किल से मुशावरत करना होती है। ये चाहते हैं बानी जेल में और वकला अदालत में हों। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया का दौरा। शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला भी मौजूद थी। सदर ट्रंप को विंडसर स्टेट से कासल तक शाही बग्गी में लाया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ट्रंप के एजाज़ में शाही इजाफत का एहतमाम। सदर ट्रंप आंजहानी मलिका एलिज़ाबेथ की कब्र पर फूल भी चढ़ाएंगे। ट्रंप के दौरे के दौरान एहतजाज। कराची में 100 बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम की अदालत में पिटाई। पुलिस मुलजिम को पेशी पर लाई। साइलीन और वकील गुस्से में बिफर गए। ज्यादती के मुलजिम शबीर तनोली पर घूंसों और थप्पड़ों की बारिश कर दी। अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसीक कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का खुजदार में ऑपरेशन। 5 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है कि 14 और 15 सितंबर की रात वतना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कार्रवाई की गई। हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। तो ऐलान करता हूँ कि ये जंग हमारी जंग। निज़ाम तराशी में ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो है डस करके बयान दे देते हैं। खान साहब को दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पे कोई एतराज़ नहीं है। खान साहब की भी यही पॉलिसी है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। ख्वाजा आसिफ दहशतगर्दी पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि दहशतगर्दों के लिए कोई रिलीफ या समझौता नहीं होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में कहा सेनेट उम्मीदवारों की नामजदगी पर हंगामा खड़ा किया गया। अलीमा खानम के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं कि वो उन्हें रोक सकें। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आज़ाद जम्मू कश्मीर के तालीमी इदारों में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा और असातिज़ा ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। इसराइल ने गजा पर बमबारी के साथ ज़मीनी हमले भी तेज़ कर दिए। सेहूनी फोर्सेज ने मज़ीद 87 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इमदादी मराकज़ पर 7 अफराद लुक़मा अजल बने। 4 अफराद भूख से दम तोड़ गए। इसराइली फोर्सेज गजा पर कब्जे के लिए हमलों में मज़ीद तेज़ी लाएगी। चीन, सऊदी अरब और कतर की गजा सिटी पर इसराइली फ़ौजी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। यूरोपीय कमीशन इजलास में आज इसराइल पर पाबंदियाँ लगाए जाने का इम्कान। यहूदी आबादकारों का क़िबला अव्वल पर धावा। इसराइली पुलिस की हिफाजत में यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा में दाखिल। गैर कानूनी दौरा और रसूमात अदा की। मसीहों के मजहबी पेशवा की इसराइली फौजी अलगार पर इजहार अफसोस। पोप लियो का कहना है कि फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन से जबरी बेदखल किए जा रहे हैं। पोप लियो ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया।